اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں جس کے مطالعے اور درس کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے چند ہفتے قبل ساری جماعت کو تاکید ہدایت فرمائی ہے، اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے 3 ذرائع ہیں۔ سب سے اول قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظی الہام کردہ کتاب شریعت ہے، دوسرے سنت نبوی جس کے لیے آپ نے فعلی روش کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ایک ایسا طریق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے قائم فرمایا اور جن باتوں کی قرآن مجید میں تعلیم دی گئی اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اور تیسرا ذریعہ ہدایت احادیث نبویہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ مقدس اقوال اور ارشادات نیز آپ کے احوال اور آپ کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ آج سے آئندہ چند روز تک ہم سب مل کر ایک ایسی حدیث کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے ہجرت کا پس منظر اور اس کے واقعات کا بہت ہی لطیف اور ایمان افروز تذکرہ موجود ہے، اور یہ سارا بیان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہے۔ آپ کا ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری امت بلکہ ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی لے کر وفات تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و احوال کو بہت قریب سے دیکھا اور بڑی ہی وضاحت سے ان کو بیان کر کے ہمیشہ کے لیے علم کا ایک عظیم خزانہ ورثے کے طور پر چھوڑا۔ ہجرت کا واقعہ انہی واقعات میں سے ایک ہے اور نہایت ایمان افروز ہے۔ آئیے اس روایت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ روایت کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہوتا ہے جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا سنتے ہی آپ نے بغیر کسی دلیل کے فوری طور پر ایمان لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث بخاری باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ سے لی گئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ہمارے گھر نہ آتے ہیں۔ گویا آپ نے ابتدا ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھنے اور آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع پایا، اور بعد میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کا ابتلا بڑھ گیا اور کفار نے مظالم کی حد کر دی تو میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ برق الغمات کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ابن دغنہ ملا، وہ کارا قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا، اے ابو بکر آپ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں گھوموں اور پھروں اور اللہ کی عبادت کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بلند مقام کا اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ بات سن کر
ان کی یہ بات سن کر ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تیرے جیسے کو نہ شہر سے نکلنا چاہیے نہ نکالا جانا چاہیے، یعنی آپ ایسے عظیم انسان ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کبھی آپ کو زبردستی آپ کے شہر سے نکال دے، اور نہ ہی آپ کو نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے چند الفاظ اور بھی کہے اور یہ ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ میں جو نیکیاں اور اوصاف پائے جاتے ہیں وہ تو اس طرح پر ہیں کہ تو مٹی ہوئی نیکیوں کو حاصل کرتا ہے، یعنی جو نیکیاں دنیا سے معدوم ہو رہی ہیں وہ نیکیاں آپ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، گرے پڑوں کو اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، قوم کی سچی ضرورتوں میں مدد کرنے پر ہمیشہ اور ہر دم آمادہ رہتے ہیں۔ یہ باتیں جو آپ نے ذکر ہوئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ دیکھا جائے تو اس شہادت کے الفاظ سے بہت ملتی جلتی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدائیت کے اس مقام پر تھے کہ ہر اس نیکی کو پوری طرح حاصل کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ تو ایک مخالف نے، ایک دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ آپ کے اندر یہی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اپنے شہر میں واپس چلو اور اللہ کی عبادت کرو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر واپس آ گئے، ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ آیا۔ شام کے وقت قریش کے معزز لوگوں میں گھوما پھرا اور ان کو کہا ابوبکر جیسے نافع الناس شخص کو نہ نکلنا چاہیے۔ نافع الناس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کو ہمیشہ نفع پہنچاتا ہے اور ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی بھلائی کرتا ہے۔ تو اس نے لوگوں کو قائل کرنا چاہا کہ دیکھو ابوبکر جیسے نافع الناس شخص کو نہ نکلنا چاہیے، کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو؟ پھر اس نے وہی الفاظ دہرائے جو اس سے پہلے بیان ہوئے تھے کہ جو مٹی ہوئی نیکیوں کو زندہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، گرے پڑوں کو اٹھاتا ہے، یعنی بے سہاروں کا سہارا ہے، اور مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے، اور قوم کی حقیقی ضرورتوں میں ہمیشہ مدد کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ یہ بہت ہی نمایاں خوبیاں ہیں جو ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی، اور یہ باتیں بیان کر کے اپنی قوم کو گویا ذہنی طور پر اور عملی طور پر اس بات پر تیار کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کو مکے سے باہر جانے سے روکیں۔ قریش نے ابن دغنہ کی ان باتوں کو نہ جھٹلایا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان باتوں کو غلط کہہ سکتا، انہیں لازماً یہ باتیں تسلیم کرنی پڑیں، اور اس کی طرف سے دی گئی پناہ کو انہوں نے قبول کر لیا کہ اگر تم ان کو اپنی پناہ میں لے آتے ہو تو پھر ہمیں یہ بات قبول ہے۔ البتہ یہ کہا کہ ابوبکر کو کہیں کہ اپنے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کریں، وہاں ہی نماز پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے ایسا کر کے ہمیں تکلیف نہ دیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوں گے اور فتنے میں پڑیں گے۔ یہ بات اس نے ذکر کی۔ چنانچہ ابن دغنہ نے ابوبکر کے پاس جا کر یہ باتیں کہہ دیں۔ ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ موقع اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو اپنے گھر میں کریں۔ چنانچہ گھر میں ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنے لگے، اور لوگوں کے سامنے نہ نماز پڑھتے نہ تلاوت کرتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر کے دل میں آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھنے لگے اور بیٹھ کر تلاوت کرنے لگے۔ اس وجہ سے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا آپ کے پاس ہجوم ہونے لگا۔ وہ بڑے تعجب سے آپ کو دیکھتے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت حوزاری کرنے والے شخص تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو
تو آپ کو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور رو رو کر تلاوت کرتے۔ اس بات سے قریش کے سردار گھبرا گئے اور انہوں نے ابن دغنہ کو دوبارہ بلوا بھیجا۔ اس کے بعد حدیث کا سلسلہ جاری ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان گزشتہ درس میں یہ ذکر آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے کی کیفیت یہ تھی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونے کا ذکر فرمایا تھا۔ اس بات تک ذکر آیا تھا کہ جس وقت آپ نے ان حالات کی مجبوری کی بنا پر ہجرت کا ارادہ کیا، کسی اور جگہ جانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت تارا قبیلے کے ایک سردار ابو دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کہا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنی ہجرت کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے بااخلاق اور اخلاق فاضلہ کے مالک انسان کا اس طرح مکے کو چھوڑ کر جانا درست نہیں۔ آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں اور کوئی شخص آپ کو کوئی تکلیف نہ دے سکے گا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے قوم کے سرداروں سے ذکر کیا تو انہوں نے مختلف شرطیں عائد کر دیں کہ حضرت ابوبکر عبادت کریں تو اپنے گھر میں کریں، تلاوت کریں تو اپنے گھر میں کریں، اس سے زیادہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ذکر آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر پناہ دی گئی تو انہوں نے ابتدا میں اپنے گھر میں ہی عبادت شروع کر دی، لیکن پھر گھر کے اندر ہی ایک مسجد کی تعمیر کی اور وہاں پر عبادت بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے، اور یہ بات جب عبادت کرتے تو باہر بہت ہی گریہ وزاری اور رقت کا منظر ہوتا تھا جس کا لوگوں پر نیک اثر ہونے لگا۔ اس بات سے قریش کو ایک بار پھر فکر مندی ہوئی اور ان کے سردار گھبرا گئے۔ اس کے آگے روایت کا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا جس نے آپ کی ضمانت دی تھی، اور جب وہ آیا تو اسے کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں نے، مخالفین نے کہا کہ ہم نے آپ یعنی حضرت ابو دغنہ کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو پناہ دے دی تھی، اور یہ شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس سے تجاوز کیا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اب انہوں نے بات بڑھا دی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے اور علی اعلان اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اس سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں منع کریں، پھر اگر وہ اپنے رب کی عبادت کو اپنے گھر کے اندر تک محدود رکھنا مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں، ورنہ اسے کہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح الفاظ استعمال کیے جس طرح ترجمہ کیا گیا ہے کہ ورنہ انہوں نے کہا کہ اسے کہیں، یعنی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ آپ کی امان کو آپ کی امان آپ کو واپس لوٹا دیں۔ آپ نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ شرائط کی پابندی کریں گے، لیکن اگر وہ اس سے باہر جاتے ہیں تو آپ اپنی امان اس کو واپس لوٹا دیں اور کہہ دیں کہ میں مزید آپ کی حفاظت کا ضامن نہیں، کیونکہ یہ بات ہمیں پسند نہیں۔ ان مخالفین نے کہا کہ یہ بات ہمیں پسند نہیں کہ ہم آپ کی طرف سے دی ہوئی امان کی بے حرمتی کریں۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اس کا احترام ان کی نظر میں تھا۔ اگر انہوں نے امان دی تھی تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم کوئی کارروائی حضرت ابوبکر کے خلاف نہیں کریں گے، لیکن ہم ابو بکر کو بھی اللہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی امان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ ابو بکر بھی اللہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں
اس بات کی جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور اس موقع پر حضرت ابوبکر کی استقامت اور جرأت کی شاندار رنگ میں ذکر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابن دغنہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے کن شرائط پر آپ کو امان دی تھی۔ ان کو یاد دلایا حضرت ابوبکر کو کہ آپ ان شرائط کی پابندی کریں، یا تو ان پر قائم رہیے اور یا پھر میری امان مجھے واپس کر دیجیے، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ عرب یہ سنیں کہ میری دی ہوئی امان کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کو اپنی بات کا خیال تھا کہ میں نے ایک ضمانت دی ہے، اگر میری ضمانت توڑی جاتی ہے اور آپ کو کچھ کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور میری امان کی بھی بے حرمتی ہوگی، اس لیے میں یہ بات پسند نہیں کرتا۔ اس پر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال استقامت سے اور جرأت سے یہ جواب دیا کہ میں آپ کی امان آپ کو واپس کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے میری حفاظت ہو رہی ہے تو آپ بے شک یہ امان اپنے واپس لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کی امان اور اس کی عطا کردہ حفاظت پر میں بہت خوش ہوں۔ کس خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی امان بہت کافی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت پر خوش ہوں۔ آپ اپنی امان واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لے لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی ایمان افروز جواب ہے، آپ کی استقامت اور جرأت کی ایک زبردست مثال ہے۔ حدیث میں اس روایت میں مزید آتا ہے، یہ بھی ذکر ہے اس موقع پر کرنے والا، اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیشہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والا واقعہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں اسی واقعے کا ایک عکس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی شکل میں ہم نے دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی جب تیز ہوئی تو کفار آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، جن کی کفالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ والد کی وفات کے بعد اور دادا کی وفات کے بعد حضرت کفالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چچا کے سپرد ہوئی تھی، اور انہوں نے پوری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ مخالفین کے دباؤ میں آ کر، جب مخالفین کا دباؤ بڑھا تو ان کے دباؤ میں آ کر ایک مرحلے پر حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا، جب مخالفین نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف کچھ باتیں کہتے ہیں، ہمیں یہ ناقابل تسلیم ہیں، تو انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اب تمام قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے تم ان کے بتوں کے خلاف کچھ نہ کہا کرو، اور توحید کی منادی جو تم صبح شام کرتے ہو اس منادی اور تبلیغ کو روک دو۔ اس پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ فرمایا تھا کہ یہی تو وہ کام ہے جس کی خاطر میں بھیجا گیا ہوں، میں اس کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہرگز ممکن نہیں کہ میں توحید کی منادی کو ختم کر دوں، اور میں بخوشی اس راہ میں موت بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر مرحلہ یہ آ جائے کہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں اس توحید کی منادی کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے چچا سے مزید کہا کہ اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو آپ بے شک مجھے پناہ دینے سے دستبردار ہو جائیں، مگر میں اپنے اس کام سے کبھی نہ رکوں گا۔ یہ غیر معمولی استقامت، غیر معمولی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دکھایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح کے ایک موقع پر آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، یہ اس مطالبے کا یا اس پیشکش کا جواب تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا
کہ آپ اس توحید کی منادی ختم کریں، اور اگر آپ کو دولت کی تلاش ہے تو ہم ہر قسم کی دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی یہ جستجو اور خواہش ہے کہ آپ سردار بن جائیں تو ہم اپنی قوم کا سردار آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ کی شادی کسی اعلیٰ گھرانے میں، معزز گھرانے میں ہو جائے، اچھی جگہ ہو جائے، تو ہم بہترین رشتہ جو آپ تجویز کریں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بہت ہی ایمان افروز جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے فرض سے ہرگز باز نہیں رہوں گا اور اپنا کام کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اسے پورا کر لوں یا اس کوشش میں چاند کا نذرانہ پیش کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس اسوے کی ایک خوبصورت جھلک اس روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپ بھی اپنے آقا کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے۔ جس طرح توحید کی منادی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ بے شک اگر آپ اپنی امان واپس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ تو گویا آپ حضرت ابوبکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اس ابتدائی ذکر کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس سے شروع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں جو روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے اس کا درس جاری ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکے میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خواب میں میری ہجرت کا مقام دکھایا ہے۔ یہ مقام دو گھاٹیوں کے درمیان کھجوروں کے باغوں والی جگہ ہے۔ اس میں مدینے کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر جو حضور نے بیان فرمایا، کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے کی، یعنی جب حضور کے اس خواب کا صحابہ کو علم ہوا تو فوری طور پر بعض صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا اور روانہ ہو گئے، اور اسی طرح حبشے کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان میں سے بھی کئی مدینہ واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی صحابہ کے ساتھ انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اگر میں وہاں پہنچ جاؤں تو حضور کی پیشوائی کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق مجھے ملے گی۔ اس نیک جذبے کے ساتھ انہوں نے بھی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت ابوبکر نے یہ ارادہ کیا ہے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابھی ذرا ٹھہرو۔ رسول پاک نے خاص طور پر ہدایت کی کہ ٹھہر جائیں، اور فرمایا کہ کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ خواب آپ نے دیکھی، لیکن ابھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہجرت کی اجازت نہیں آئی تھی، اور انبیاء کرام کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہیں، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو، اجازت نہ ہو، واضح طور پر یہ ہدایت نہ دی جائے، کوئی بھی اقدام نہیں کرتے۔ کوئی بھی قدم اٹھانا ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے، اور اس وقت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو حضرت ابوبکر نے کہا، فوری طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اور محبت کا اندازہ کریں کہ کس طرح فوری طور پر آپ نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کیا واقعی آپ کو امید ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل جائے گی اور آپ ایک دن ہجرت کر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر رک گئے، ہجرت نہیں کی، اور ان کا مقصد اور ارادہ یہی تھا کہ اور نیت بھی یہی تھی کہ کاش ایسا ممکن ہو سکے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں شامل ہوں۔ اور اس غرض کے لیے انہوں نے اپنی 2 اونٹنیوں کو چند ماہ تک اپنے گھر میں کیکر کے پتوں کا چارہ ڈال کر اچھی طرح تیار کر لیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور ذہانت کی ایک مثال ہے۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہ سفر درپیش ہے، لمبا فاصلہ ہے، اونٹوں پر سفر کیا جائے گا، جانور ایسے ہونے چاہیے، اونٹ ایسے ہونے چاہیے جو جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 اونٹنیوں کا انتخاب کر کے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور کیکر کے پتوں کا چارہ ڈال کر ان کا جسم پوری طرح مضبوط کر دیا تاکہ لمبے سفر میں یہ کام آ سکیں۔ یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا۔ آگے بھی حدیث میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اس قسم کی دور اندیشی اور ذہانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عین دوپہر کے وقت کسی نے آ کر باہر سے یہ اطلاع دی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر چادر اوڑھے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ شدید گرمی کا موسم تھا، یہ سارے افراد خاندان اپنے گھر میں تھے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کے وقت میں آ رہے ہیں اور آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ عام طور پر گرم علاقوں میں یہ رواج ہے کہ اگر گرمی میں نکلنا پڑے تو سر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، کندھوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ گرمی کا اثر نہ ہو، اور کوئی اور حکمت بھی ہوگی کہ باقی لوگوں کو زیادہ پتہ نہ لگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ اس وقت یعنی عین دوپہر کو وقت جو آرام کا وقت ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت میں آپ اس سے پہلے ہمارے گھر تشریف لائے ہوں۔ ہمیشہ دیگر اوقات میں جب کہ دوپہر کو آرام کا وقت نہ ہو آپ تشریف لایا کرتے تھے، صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ دوپہر کو عین گرمی کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے۔ اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان ایسے وقت میں گھر تشریف جائے جہاں پر گھر والے دوپہر کا آرام کر رہے ہوں، جس کو کیلولہ کہا جاتا ہے، عام طور پر گرم علاقوں میں گرم موسموں میں دوپہر کو کچھ آرام کرنے کی عادت ہے، تو یہ ایک بڑا لطیف نقطہ یہاں سے پتہ لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کبھی کسی کے گھر جاتے ہوئے ایسا وقت نہ ہو جو ان لوگوں کے آرام کا وقت ہو۔ تو آج کل کے زمانے میں تو آسانی سے اطلاع دے کر جانے کا رواج کیا جا سکتا ہے، ٹیلی فون پر بتایا جا سکتا ہے، پیغام دیا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا وقت تلاش کرنا چاہیے ملاقات کا جو اہل خانہ کے لیے دقت کا موجب نہ ہو۔ جب یہ غیر معمولی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور انہوں نے سنا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو فرط محبت میں گھبرا کر اٹھے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کیسا ہی خوبصورت انداز کلام تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے عام طور پر
روایات میں یہ آتا ہے، آپ کا طرز بیان یہ تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ محبت کا انداز تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کوئی بڑی بات معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب یہ دیکھیں، ایک اور ہمیں طریق میل ملاقات کا، ملنے کا، گھروں کو جانے کا اس میں بتایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے ہوئے اور اندر آنے کی آپ نے اجازت طلب کی کہ کیا میں آ سکتا ہوں، اور اجازت ملنے پر گھر کے اندر تشریف لائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جاتے، بلکہ گھر میں داخلے کے لیے السلام علیکم کہنا ضروری ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا اجازت طلب کرنے والی بات ہے تاکہ گھر کے اندر سب افراد کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اندر تشریف لائے، اجازت ملنے پر حضور داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر کو کہا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک اہم بات کرنی ہے، جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں ان کو کمرے سے باہر بھیج دو۔ گھر میں بہت سارے افراد تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت ہی اہم بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں ہیں، ان کو کمرے سے باہر بھیج دو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ سب لوگ جو گھر میں اس وقت موجود ہیں یہ آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں، کوئی غیر نہیں ہیں، اور ایسے ذمہ دار ہیں کہ جو بات بیان کی جائے وہ دوسروں کو اس کی اطلاع نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی حکمت ہے، قدم قدم پر احتیاط، قدم قدم پر نصیحت اس روایت میں ملتی ہے۔ بہرحال جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے؟ وہ جو جذبہ دل میں پایا جاتا تھا فوری طور پر اچھل آیا، فوری طور پر سامنے آ گیا، اور انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سوچا جائے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی حالت کیا ہوگی، کتنی خوشی کا موقع کہ ایک دیرینہ تمنا اور یہ سعادت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی نصیب ہو، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے 2 اونٹنیاں اس مقصد کے لیے پہلے سے تیار کر لی ہیں۔ پہلے اشارہ تھوڑا سا ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی فراست سے ان کا انتظام کر لیا تھا کہ ان 2 اونٹنیوں میں سے آپ ایک لے لیں، اور ایک پر آپ سوار ہوں، دوسری پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس انتظام کو آپ نے پسند فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا لیکن میں اس کی قیمت دوں گا، جو اونٹنی میں لوں گا اپنے استعمال کے لیے اس کی قیمت میں دوں گا۔ چنانچہ اس طرح یہ ساری باتیں مکمل ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتی ہیں کہ پھر جب ہجرت کا دن آیا تو ہم نے دونوں کا سامان سفر تیار کیا، زاد راہ تیار کیا کہ راستے میں جاتے ہوئے جن ضروریات کا سوال ہو سکتا ہے وہ موجود ہوں، تو ان دونوں کے لیے زاد راہ ایک تھیلے میں ڈالا، یعنی بڑا سادہ سا انتظام کہ کچھ چیز سفر میں جاتے ہوئے ساتھ رکھ لی جائے، تو وہ سامان ایک تھیلے میں ڈالا، اور تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے اس وقت کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ تھیلا اس قسم کا تھا کہ کھلا تھا، چیزیں ڈال دی گئیں، اب اس خیال سے کہ وہ گرے نہ، اس کا منہ بند کرنا ضروری تھا، اس کو باندھنا ضروری تھا، اور کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری بہن جن کا نام اسماء ہے، انہوں نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ عام طور پر عرب میں رواج ہے کہ مرد بھی عورتیں بھی کمر بند استعمال کرتی ہیں اپنے کمر کو مضبوط رکھنے کے لیے، تو اس کپڑے میں سے کچھ حصہ لے کر وہ پھاڑا اور اس طرح اس تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماء کا نام ہمیشہ کے لیے ذات النطاق پڑ گیا،
مطلب وہ کمر بند والی عورت، یہ ان کی ایک امتیازی شان بن گئی. اسی طرح روایات میں ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتی ہیں کہ پھر تیاری ہو جانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکے سے نکل کر جبل ثور کی ایک غار میں جا چھپے. مکے سے نکلے ایسے وقت میں کہ کسی کو علم نہ ہو سکا، یہ اس کی لمبی تفصیل ہے جو الگ بیان کی جاتی ہے. دونوں روانہ ہوئے اور وہاں سے چل کر آپ جبل ثور پر پہنچے اور اس کے اوپر چوٹی پر جو غار ہے اس میں جا کر دونوں چھپ گئے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ارادہ اور جو منشا تھا وہ مکے سے شمال کی طرف مدینے جانے کا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی اشارے پر بڑی حکمت سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم سیدھے مکے سے مدینہ جانے کی بجائے پہلے جنوب کی طرف جاتے ہیں اور پھر جنوب سے دوسرا رستہ لے کر مدینے کی طرف جائیں گے. یہ بھی ایک غیر معمولی فراست اور اللہ تعالیٰ کے اشارے کے نتیجے میں آپ نے ایسا فرمایا، اور وہاں پر 3 راتیں آپ نے قیام کیا. اس کے بعد جو روایت کا اگلا حصہ ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت کا درس جاری ہے. گزشتہ درس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے غار ثور تک پہنچنے کا ذکر آیا تھا. اس روایت میں ایک اور بات کا اس جگہ پر ذکر نہیں ملتا، لیکن دیگر روایات میں اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک اور بات کا ذکر ہے جس کا یہاں بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے اور راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملے اور دونوں مل کر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، تو دشمنوں کے محاصرے کے باوجود آپ بالکل خیریت سے غار ثور میں پہنچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف تھا کہ نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے آپ کو روکا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں آپ وہاں پہنچ گئے. لیکن جب اگلے دن صبح مخالفین کو معلوم ہوا کہ آپ تو یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو سخت بے چینی کا شکار ہوئے، اور ان دشمنوں نے ایک کھوجی کو تلاش کیا جو اس کام کا بہت ماہر تھا، ٹریکر، تاکہ وہ پاؤں کے نشان دیکھ کر یہ بتا سکے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں. اس زمانے میں یہ فن بہت عام تھا اور بہت صحیح طریق پر نشاندہی کی جاتی تھی. چنانچہ وہ کھوجی پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کو، مخالفین کو، دشمنوں کو غار ثور کے دروازے تک لے آیا. بالکل غار ثور کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں اور دروازے کے باہر وہ لوگ کھڑے ہیں. کھوجی کا کہنا تھا کہ پاؤں کے نشان یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس غار میں گئے ہیں، لیکن اس کے آثار کچھ نظر نہیں آتے تھے. اللہ تعالیٰ کے تصرف کے تحت ایک مکڑی نے غار کے دروازے کے اوپر جالا تن دیا، کبوتریوں نے انڈے دے دیے، اور بظاہر یہ صورت ایسی تھی کہ جب کھوجی نے یہ کہا کہ یا وہ دونوں آدمی اس غار کے اندر ہیں اور یا پھر آسمان پر چلے گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات ممکن نہیں، نہ اس غار کے اندر نظر آتے ہیں نہ آسمان پہ جانے کا سوال ہے. بہر صورت وہ ناکامی کی صورت میں وہاں سے واپس آ گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی تصرف اور حفاظت کا ذریعہ تھا. اس نازک صورتحال میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
غار کے اندر تھے اور حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے۔ مخالفین باہر باتیں کر رہے تھے، اور اگر وہ ذرا جھک کر دیکھ لیتے اندر دونوں افراد کو پا سکتے تھے۔ اس صورتحال سے تباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت فکر مندی اور پریشانی۔ ان کو اپنی حفاظت کا فکر نہیں تھا، فکر تھا تو اپنے آقا کی حفاظت کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے انہوں نے بڑی ہی فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ذرا جھک کر دیکھ لیا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر کامل یقین کے ساتھ بڑے تحدی کے ساتھ یہ فرمایا کہ ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ہرگز فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی حفاظت کا الفاظ تھے جو آپ نے فرمائے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ مقدس الفاظ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی محفوظ کر دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی تو ہرگز فکر نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ جس طرح آپ نے فرمائے، اس کی وجہ سے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب غار کا لقب دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف آتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ ان دنوں بالکل جوان تھے، بڑے مضبوط اور مستعد۔ ان کی ذمہ داری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا انتظامی ملکہ تھا ان کو، انہوں نے مختلف انتظامات کی ذمہ داریاں لوگوں کے سپرد کیں۔ تو حضرت خدیجہ کے بھائی حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں وہ آتا ہے کہ ابوبکر نے ان کے ساتھ یہ انتظام کیا کہ وہ دن بھر مکے میں قریش کے پاس رہتے تھے، ان میں جس طرح پہلے زندگی گزارتے تھے اسی طرح ان کے ساتھ رہتے، اور جو کچھ سنتے اسے یاد کر لیتے، کیونکہ ہر طرف چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ کہاں چلے گئے، ان کو پکڑا جائے، ان کو مارا جائے۔ تو جو باتیں ہوتی وہ اسے سن لیتے اور یاد کر لیتے، اور رات کو وہ غار میں چلے جاتے اور سب خبریں وہاں بتا دیتے اور پہنچا دیتے۔ گویا یہ اطلاعات کا نظام بھی اس وقت کتنا آسن رنگ میں طے کیا گیا کہ رات کو وہ آ کر ساری اطلاعیں بتا دیتے کہ آج وہاں پر مکے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ارادے کر رہے ہیں، اور منہ اندھیرے سحری کے وقت واپس مکے میں چلے آتے، جیسے یہ رات بھر مکے میں ہی رہے ہوں۔ وہاں کے دوستوں کو خیال ہوتا ہوگا کہ یہ شخص صبح سویرے یہاں پر ہے تو یہ یہیں رہا ہے، جانے کا شک ان کو نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اور گویا نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سارا گھرانہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف تھا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام عامر بن فہرہ تھے، وہ آپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کے سپرد حضرت ابوبکر نے یہ کام کیا کہ عشاء کے قریب عامر بکریاں چراتے ہوئے انہیں غار کے قریب لے آتے اور تازہ دودھ دو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پلاتے، اور پھر منہ اندھیرے واپس چلے جاتے۔ یہ ہر رات کا ان کا معمول تھا۔ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا آسان انتظام ہے۔ اب ویران جنگل میں ایک الگ تھلگ غار میں کھانے پینے کا کیا انتظام ہو۔ حضرت ابوبکر نے ایسا اعلیٰ انتظام کیا کہ ایک بااعتماد غلام جو بکریوں کی نگرانی پر مقرر تھا، اس کو ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ شام کو آئے اور آ کر تازہ بکریوں کا دودھ صاف ستھرا دھو کر پیش کرے اور پھر واپس چلا جائے۔ تو یہ سلسلہ بھی قائم ہوا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے بنی دیل کے ایک شخص کو رہنمائی کے لیے بطور نوکر رکھ لیا، کیونکہ اب سوال تھا کہ غار سے نکل کر مدینے کی طرف جانا ہے۔ ایک تو آپ نے شمال کی طرف جانے کا
براہ راست راستہ چھوڑ کر جنوب کی طرف غار ثور میں گئے جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ وہاں 3 دن گزارنے کے بعد آپ نے روانہ ہونا تھا، تو اس صحرا میں صحیح راستے کی پہچان کے لیے آپ نے ایک شخص کو رہنمائی کے لیے بطور نوکر رکھ لیا۔ رہنمائی کرنے میں وہ شخص بڑا ماہر تھا اور صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اگرچہ وہ کافر تھا لیکن قابل بھروسہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی سواریاں، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ان کو خاص طور پر چارہ ڈال کر مضبوط بنایا گیا، اس لمبے سفر کے لیے تیار کیا گیا، وہ سواریاں اگر غار کے باہر رکھی جاتی تو فوراً پتہ لگ جاتا کہ وہ غار کے اندر موجود ہیں۔ انتظام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دونوں اپنی سواریاں ان کے سپرد کر دیں اور اسے تاکید کی کہ 3 راتوں کے بعد صبح سویرے سواریاں لے کر غار کے پاس پہنچ جائے۔ تو انتہائی اعلیٰ قسم کی پلاننگ نظر آتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا کہ اس سواریوں کا بھی انتظام ہو گیا۔ پہلے وہ الگ رہتی اور عین اس وقت پر وہاں پر آ گئی۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ دکھانے والا غار سے چلے۔ تو یہ 4 افراد ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور یہ راستہ دکھانے والا جس کو خاص اس خدمت کے لیے رکھا گیا۔ یہ 4 افراد اس غار سے روانہ ہوئے، اور رہنما نے جو راستہ بتانے والا تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینے کی طرف جانے والا ساحلی راستہ اختیار کیا جائے۔ جس جگہ غار ثور واقع ہے وہاں سے اگر بائیں طرف دیکھا جائے تو سمندر کا علاقہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساحلی راستہ ہے جو اگرچہ لمبا ہوگا لیکن وہ سیدھا مدینے کو جاتا تھا۔ تو عام معروف راستہ چھوڑ کر اس شخص کی رہنمائی کے نتیجے میں ساحلی راستے کو اختیار کیا گیا جو معروف راستے سے ہٹ کر ہے۔ تو یہاں تک آج کا درس ہے، بقیہ درس انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا ایمان افروز تذکرہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایک یہ بات قابل ذکر ہے کہ سفر کے دوران جب یہ قافلہ رواں دواں تھا، جب بھی کوئی شخص، کوئی اجنبی اس قافلے کو دیکھتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا کہ یہ شخص کون ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال فراست اور حکمت اور رازداری کو قائم رکھتے ہوئے اس طرح جواب دیا کرتے کہ ھذا رجل یہدینی السبیل، کہ یہ ایک شخص ہے جو مجھے صحیح راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ آپ کی مراد یہ ہوتی کہ یہ میرے آقا، یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے صحیح راستہ بتاتے ہیں، اور سوال کرنے والا اس جواب سے یہ سمجھتا کہ یہ شخص شاید اس کا گائیڈ ہے جو اس کے آگے آگے جا رہا ہے اور راستہ بتانے والا ہے۔ اس سفر کے سلسلے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی ایمان افروز واقعے کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی بات ہے کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے اور اونٹ کا ساز و سامان خریدا، اور میرے والد عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ یہ سامان اٹھا کر میرے ساتھ لے چلے، یعنی بھاری سامان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک لے چلے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور سامان اٹھا لیا، آپ کے گھر لے گیا، اور میرے باپ اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔
اور باتوں باتوں میں ان سے کہا، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، تو باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ مجھے ہجرت نبوی کے واقعات میں سے کچھ بتائیے، یعنی ان کا ذکر خیر کیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا میں کچھ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے اس طرح ذکر کیا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صبح کے وقت ہم غار ثور سے نکلے، جس وقت 3 دن 3 راتیں وہاں پر قیام کرنے کے بعد غار ثور سے روانگی ہوئی، اس کا تذکرہ وہ کرتے ہیں کہ ہم غار ثور سے چلے اور ایک ویران سا راستہ اختیار کیا۔ جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایک مکے سے مدینے جانے کا معروف راستہ ہے جو نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر ہجرت کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جو غیر معروف اور لمبا راستہ تھا، تاکہ دشمنوں کی نظر سے اجل رہیں، محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہیں۔ اور یہ ویسا راستہ تھا جس پر لوگ عام طور پر نہیں چلا کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ہمیں ایک لمبی سی چٹان نظر آئی، ایک ایسی چٹان نظر آئی جو بہت آگے تک بڑھی ہوئی تھی، اور آگے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کا سایہ بھی تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ سفر کے دوران آرام کیا جائے اور کسی سایہ دار جگہ کو ڈھونڈا جائے۔ علاقہ ایسا تھا صحرائی کہ وہاں پر کوئی درخت، کوئی سایہ نہ تھا، تو ایک چٹان نظر آئی جو آگے بڑھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کے نیچے سائے والی جگہ تھی اور وہاں پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر اتر پڑے۔ پہلی منزل ایک وہاں پر ہوئی، کیونکہ لمبا سفر اور تھکان ہو جاتی ہے، آرام کی ضرورت ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر اترے۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اترے تو سب سے پہلے میں نے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کیا، کیونکہ عام جگہ ہے، اونچی نیچی ہے، آرام دہ نہیں، کیسے انسان اس پر عمل کر سو سکتا ہے۔ تو میں نے اس جگہ کو اچھی طرح اپنے ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک کیا اور اپنا کمبل وہاں پر بچھایا جو وہ سفر میں لے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر آرام کر لیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ آپ یہاں پر آرام کریں، اور اس عرصے میں ماحول کا جائزہ لیتا ہوں تاکہ یہ تسلی ہو کہ یہ علاقہ، یہاں ٹھہرنا ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تو ماحول کا جائزہ لیتا ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے کمبل پر جو میں نے بچھا کر دیا اس پر آپ سو گئے، اور میں ماحول کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چرواہا نظر آیا جو اس چٹان کی طرف اپنی بکریاں لیے آ رہا تھا۔ شاید وہ بھی سائے کا متلاشی تھا کہ بکریوں سمیت کافی دیر گھومتا رہا دھوپ میں، گرمی میں، تو سائے کا متلاشی تھا، تو وہ بھی بالکل اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا اور سائے کی تلاش میں تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینے کے ایک شخص کا چرواہا ہوں۔ اس جگہ حدیث میں آتا ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ راوی کو شک ہے کہ اس شخص نے مدینے کا لفظ بولا تھا یا مکے کا، کیونکہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، مکہ قریب تھا، مدینہ دور تھا۔ تو بہرحال اس شخص نے کہا، بیان کی راوی کی یادداشت کے مطابق، اس نے کہا کہ میں مدینے کا ایک شخص کا چرواہا ہوں اور اس کی بکریوں کی میں لک آفٹر کرتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اور پوچھا کہ کیا تیری بکریوں میں سے کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دے، اور کیا تم اسے دوہو گے، یعنی دودھ اس کا نکال کے لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ بکری پکڑ کر لایا، اور قبل اس کے کہ وہ اس کا دودھ دھوئے، میں نے اس سے یہ کہا کہ اس بکری کی تھن اچھی طرح صاف کر لو، اس خیال سے کہ کوئی گندگی نہ ہو اور کوئی مٹی اور کوئی گند اس جگہ لگا نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس کی تھن اچھی طرح صاف کر لو، اور اس نے ایک پیالہ بھر دودھ کا نکالا، ایک پیالہ دودھ سے بھر گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں ایک لوٹا بھی ساتھ لے گیا تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ضرورت محسوس ہونے پر پانی پیتے اور وضو فرمایا کرتے تھے۔
حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں دودھ کے لیے حضور کو اٹھاؤں۔ جس وقت تک یہ کارروائی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دودھ تیار تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہ لگا کہ میں نیند سے ڈسٹرب کروں اور اٹھاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہتے ہیں کہ میں وہ پیالہ ہاتھ میں لیے انتظار کرتا رہا، اور جب آپ خود بخود بیدار ہوئے تو پھر میں نے اس میں دودھ میں کچھ پانی ملایا اور اسے ٹھنڈا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ دودھ ہے، اسے نوش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا اور پھر فرمایا، کیا کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کہ کیا اب آرام ہم نے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دودھ بھی مل گیا ہے، تو کیا اب چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم سورج ڈھلنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ یہ ایک جگہ سفر میں قیام کا تذکرہ ہے۔ کتنی بے سر و سامانی کی حالت تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا اور اس کو یاد بھی کیا۔ جیسا پہلے ذکر ہو چکا کہ آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے اس مرحلے پر جب یہ مکے کی بستی آپ کی نظروں سے غائب ہونے والی تھی، یہ بھی کہا کہ اے مکے کی بستی، تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیاری ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مکے کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر سفر منزل بہ منزل طے ہوا۔ ہر منزل پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دقت اور کوفت ہوئی۔ تو یہ ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں پیش ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ کس طرح انہوں نے قیام کیا، کس طرح آرام کے بعد پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ حدیث کا اس روایت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی گزشتہ درس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں پیش آمدہ مشکلات اور خطرات کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا تھا، جس میں ذکر آیا تھا کہ آپ اور آپ کے جانثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی قابل اعتماد غلام عامر بن فہیرہ اور صحرائی راستوں کا ماہر راہبر ایک یہودی شخص بھی تھا۔ گو کہ یہ شخص تھا تو یہودی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں کے لیے قابل اعتبار تھا، اسی وجہ سے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی طرح چاروں افراد مدینہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ سفر کے اس حصے میں سراقہ بن مالک کی جانب سے ان افراد کے تعاقب کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور تائید کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بحوالہ صحیح بخاری پیش خدمت ہے۔ ابن شہاب کے بیان کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا تعالیٰ کی خاص حفاظت کے ماتحت مکے سے نکل جانے کے بعد کفار قریش میں آپ دونوں افراد کو پکڑنے سے متعلق بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ان دونوں کو قتل کرنے یا قید کر کے لانے والے کے لیے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا بطور انعام۔ اس انعام کثیر کی لالچ اور جستجو میں لوگوں کے دلوں میں ایک ہلچل مچا دی تھی، اور مخالفین کا ہر شخص اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے آگے ابن شہاب نے اس کی تفصیل دی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی اثنا میں کہ میں اپنی قوم
بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک شخص سامنے کی طرف سے آیا اور آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا اور ہم بیٹھے تھے۔ کہنے لگا کہ سراقہ، میں نے ابھی سمندر کے کنارے کی طرف کچھ آدمی دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہی محمد اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے تھے کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر شناخت تو کر لیا تھا کہ یہ وہی شخص ہیں جن کا مجھے تلاش ہے، مگر میں نے اسے کہا کہ وہ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے گئے تھے۔ پھر میں اس مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا اور اس کے بعد اٹھا اور گھر گیا۔ یہ بات انہوں نے عمداً اس لیے کی کہ کسی کو ان کے اچانک فوری طور پر اٹھ کر جانے سے کوئی شک پیدا نہ ہو۔ گھر پہنچا تو میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میری گھوڑی نکالو، وہ ٹیلے کے پرے ہی رہنا، اور وہیں سے میں اس کو آ کر تھام لوں گا تاکہ کسی کو میرے اس طرح جلدی بھاگنے سے کوئی شک پیدا نہ ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ لیا اور اس کو لے کر گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلا۔ میں نے نیزے کے بھالے کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے جھکایا اور اسی طرح اپنی گھوڑی کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کو چمکایا، وہ سر پٹ دوڑتی ہوئی مجھے لے گئی۔ اس کے بعد ابن شہاب اب مزید تحریر کرتے ہیں۔ ترجمہ عبارت کے اس طرح پر ہے کہ یہاں تک کہ جب ان کے قریب پہنچا تو میری گھوڑی نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ ترکش کی طرف جھکا کر میں نے اس سے تیر نکالے اور ان سے فال لی کہ آیا ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ یہ عربوں کا طریق تھا، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ پس وہی نکلا، وہ کہتے ہیں کہ پس وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، یعنی فال میرے خلاف نکلی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور گھوڑی سرپٹ دوڑتے ہوئے مجھے لے جا رہی تھی اور اتنا نزدیک ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا۔ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بالکل اپنی تلاوت میں مگن تھے، جبکہ بوجہ بہادری اور توکل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی کی طرف توجہ نہ کرتے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی وجہ سے کہ کہیں کوئی خطرہ پیش نہ ہو، وہ کثرت سے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سراقہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی گھوڑی کو تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے آپ کی طرف شکاری کی تیزی سے آن پہنچا۔ اتنی تیز چلا جیسے ایک شکاری اپنے شکار کی طرف آتا ہے، اور اتنا قریب گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سن سکتا تھا۔ ایسے موقع پر جب ایک نہتے انسان کا دشمن اس کے سر پر پہنچ جائے تو بڑے سے بڑے انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ ہمت ہار جاتا ہے، لیکن استقامت، جرت اور حوصلہ مندی کے عظیم الشان پیکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدا پر اس قدر توکل اور بھروسہ تھا کہ ان کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی یا خوف کے آثار ہرگز نمودار نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پختہ یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفر ہجرت پر نکلے ہیں، لہٰذا وہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی منزل مقصود پر پہنچانے والا بھی ہے۔ اس لیے وہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بغیر کسی طرف دیکھے تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان توکل کی ایک بہت ہی شاندار مثال ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خوفی کی حالت نے سراقہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، لیکن اس دوران جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ سراقہ بن مالک تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا ہے اور کسی بھی وقت کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، تو غم کے مارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے خوف سے وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی اب اس کے بعد
ہمارے لیے بچنے کی کوئی راہ باقی نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ جواب میں دہرایا جو اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں بھی ایک دفعہ فرمایا تھا۔ اب دوبارہ خطرے کے عالم میں یہی فقرہ آپ کی زبان سے ادا ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، سب قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہمارا خدا ہے۔ اس دشمن سے جو قریب آ گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہمارا خدا ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا حتمی یقین اور توکل اسی کامل انسان کو عطا کیا گیا تھا۔ پھر ابن شہاب سراقہ بن مالک کے حوصلے حوالے سے مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی عبارت کا ترجمہ اس طرح پر ہے، انہوں نے اپنی رویداد بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری گھوڑی کی اگلی ٹانگیں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئی اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ اونٹنی اپنی ٹانگیں زمین سے نہ نکال سکتی تھی۔ آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کے دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فضا میں اس طرح پھیل گئی کہ ایک ہر طرف دھوئیں کا سسماں ہو گیا۔ اب میں نے دوبارہ تیروں سے فال لی، جیسا ان کا طریق تھا کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ فال لی تو پھر وہی جواب نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا۔ تب میں نے انہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو آواز دی کہ تم امن میں ہو، یعنی گھبراؤ نہیں اور تم امن میں ہو۔ اس پر وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا۔ ان تک پہنچنے میں جو روکیں مجھے پیش آئیں ان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بول بالا ہوگا۔ یہ کس قدر اعلیٰ فکرہ ہے جو بے اختیار ان کی زبان پر جاری ہوا۔ آگے یہ اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تھا تائید الہی کا عظیم الشان نشان کہ جب سراقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی تو سراقہ بن مالک اس تعاقب میں بار بار گرا اور سنبھلا۔ اس کی گھوڑی کی ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہی باہر آئیں۔ اس موقع پر سراقہ بن مالک کو احساس ہو چلا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جب بھی اپنے تیروں سے فال نکالتا تھا وہ بھی اس کے عمل کے خلاف ہی نکلتی تھی۔ پھر اس کی گھوڑی بھی کئی مرتبہ گر چکی تھی۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے ان مشکل حالات کو دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے اسے یقین ہو گیا تھا کہ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے۔ اس لیے اس نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے صلح کا ہاتھ بڑھایا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ اس کے بعد ابن شہاب نے جو تفصیل لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق دیت مقرر کی ہے، اور میں نے ان کو وہ سب چیزیں بتائیں جو کچھ کے لوگ ان سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور میں نے ان کے سامنے زاد اور سامان پیش کیا، یعنی کچھ کھانا اور سامان پیش کیا، مگر انہوں نے مجھ سے نہ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا، اور نہ مجھ سے کوئی فرمائش کی سوائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس سفر کے متعلق حال کو پوشیدہ رکھنا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا کہ لکھ دو، چنانچہ انہوں نے چمڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر یہ امن کی تحریر لکھ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ آخر کار سراقہ بن مالک نے اپنے ساتھ ہونے والے حالات اور واقعات کے پیش نظر اور صلح کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے تمام ارادوں اور منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے
کچھ زاد راہ دینے کی کوشش کی، مگر آپ نے وہ نہ لیا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی اور ضرورت یا حاجت کا اس سے مطالبہ کیا۔ اس کے بعد یہ مقدس قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگے اس واقعے کی تفصیل میں آتا ہے کہ اس واقعے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ اور استغنا کی عظیم الشان مثال دیکھنے کو ملتی ہے کہ سراقہ کی جانب سے صلح اور معافی کی درخواست پر آپ کوئی بھی فیصلہ صادر فرما سکتے تھے، لیکن نہ تو آپ نے اسے کوئی سزا دی، نہ ہی اس سے کوئی مدد لی، اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ چاہتے تو جو سراقہ سے کہتے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ پروانہ امن بھی لکھ کر دے دیا، تاکہ بعد میں کوئی مسلمان اسے نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے اگر اسے کچھ فرمایا تو صرف اتنا کہ ہمارے بارے میں کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد کے حالات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت کے واقعات کا تذکرہ ان دنوں درس میں ہو رہا ہے۔ ہجرت کا کل سفر بہت طویل اور بہت مشکل سفر تھا۔ مکے سے مدینہ کا فاصلہ اندازاً 250 میل کا ہے، اور اس سفر میں بے شمار خطرات اور مشکلات میں سے انتہائی صبر اور استقامت اولوالعزمی کے ساتھ یہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 روز میں مکمل کیا۔ دن بھی اور رات بھی جب وقت ملتا سفر چلتا رہتا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانثار خادم کے طور پر اس سفر کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق بہت محنت، وفاداری اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ پہلے ایک درس میں سراقہ بن مالک کے تعاقب کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے۔ اس کی 2 باتیں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب سراقہ بن مالک تعاقب کرتا ہوا مقدس قافلے کے بہت قریب آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گھبراہٹ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو پکڑے گئے۔ اس پر آپ نے بڑے یقین اور وثوق اور توکل سے وہی فکرہ دہرایا جو اس سے قبل غار ثور میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارا محافظ ہے۔ اور دوسری یہ بات سراقہ کے واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ جب سراقہ کی درخواست پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کے ذریعے پروانہ امن لکھ کر سراقہ کو دے دیا کہ کبھی اس کو اس جسارت کی کوئی سزا نہ دی جائے، اور مزید یہ کہ سراقہ کو آپ نے یہ بشارت بھی دی کہ یاد رکھو کہ ایک دن کسریٰ شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اور یہ بشارت جو آپ نے اس کو دی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، جب مسلمانوں کی فتح کے دوران کسریٰ کے بہت ہی قیمتی کنگن بھی آئے، تو ان میں سے کنگن حضرت عمر کی ہدایت پر سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ اور پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ سفر کے حالات اس طرح ہیں مکیہ حصے کے کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ اس سفر میں حضرت زبیر بن العوام بھی حضور سے ملے۔ پہلے مخالفین اور دشمنوں کے ملنے کا ایک ذکر آیا تھا سراقہ بن مالک کی صورت میں،
اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا فضل دکھایا کہ ایک صحابی حضرت زبیر بن العوام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ وہ تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے میں شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے۔ یہ بھی اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیر معمولی حالات میں ایک صحرا میں بیابان میں وہ ضرورت کی چیز عطا کر دی جس کا اس وقت تقاضا کیا جا سکتا ہے یا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو نئے بنے ہوئے سفید کپڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے جو دونوں نے پہن لیے۔ ادھر دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد کا تذکرہ پھیل رہا تھا۔ وہاں پر جو مسلمان تھے، اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، ان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور پہنچنے ہی والے ہیں۔ ان کی بےتابی اور انتظار کا یوں ذکر آتا ہے روایات میں کہ ہر روز صبح کے وقت مدینہ کی اونچی سیاہ پتھروں والی ہموار کھلی جگہ پر، جسے ہررا کہتے تھے، یہ لوگ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے اور دوپہر کو واپس چلے جاتے۔ جب زیادہ گرمی ہو جاتی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر انتظار مشکل ہو جاتا تو دوپہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ لیکن ہر روز کا ایک معمول بن گیا کہ ایسے ذرائع تو نہیں تھے کہ پہلے سے معین اطلاع دی جائے کہ کب کون پہنچ رہا ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ کسی دن بھی یہ نعمت ان کے گھر آنے والی ہے۔ تو ہر روز آتے، انتظار کرتے اور دوپہر کے بعد پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ لمبے انتظار کے بعد واپس آئے اور ابھی اپنے گھروں میں پہنچے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی کام کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا جو کہ سفید براق لباس پہنے ہوئے تھے، وہی لباس جو آپ کے صحابی حضرت زبیر بن العوام نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ سفید لباس جو دور سے چمکتا تھا، نظر آتا تھا، وہ آپ نے پہنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ نمایاں ہو رہے تھے، یعنی قریب آ رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ دور علاقے میں کوئی شخص ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ سائے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی بے اختیار چلا اٹھا اور اس نے پوری آواز کے ساتھ شور مچایا اور کہا کہ اے عربو، یہ ہے وہ جس کا تم کو کئی دنوں سے انتظار تھا۔ مسلمان یہ سنتے ہی جب یہ آواز پہنچی ان کے کانوں میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو فوری طور پر اپنے ہتھیار لے کر دوڑ پڑے اور بڑے ہی والہانہ انداز میں ہررا کے وسط میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا۔ آگے بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ حضور جب سب مسلمانوں کے ساتھ دائیں طرف گھوم گئے اور بنی عمر بن العوف کے ہاں فروکش ہوئے، یہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ تھی۔ اس موقع پر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق آنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی متانت کے ساتھ مستقبل کی گہری سوچ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جن انصار نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا، یعنی اس مدینے میں رہنے والے جو مسلمان ہو گئے لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، ان انصار کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ابوبکر کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کر رہے تھے، زیادہ مل رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں، دعاؤں میں مصروف تھے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب دھوپ اس طرف آئی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو حضرت ابوبکر آئے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کر دیا۔ اس سے لوگوں کو پہچان لیا اور ان کو علم ہو گیا کہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی بھی اور حضرت ابوبکر کی عقل مندی کا بھی پتہ لگتا ہے، ان کی محبت اور چاہت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ بڑے ہی پیارے انداز میں لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ وہ رسول خدا میں نہیں بلکہ یہ مبارک وجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے کچھ دن زیادہ وہاں پر قیام پذیر رہے
وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور نے اس مسجد میں نماز پڑھی، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اصل مدینے کی طرف چل پڑے۔ آپ کی اونٹنی وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں ان دنوں مسجد نبوی ہے۔ وہاں مسلمان عارضی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ جگہ سہیل اور سہل نامی دو یتیم بچوں کی تھی اور کھجوریں سکھانے کے میدان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ وہاں پر باقاعدہ مسجد بنی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی فضلوں کے سائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مکے سے مدینہ پہنچے اور آپ کی مدنی زندگی کا یہ مبارک دور کا آغاز ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل على